بات بیوٹی کی یہ ہے کہ ارذل العمر میں پہنچنے کے باوجود بھی بعضوں کا حافظہ خراب نہیں ہوتا، بعضوں کی ذہنیت خراب نہیں ہوتی، بعضوں کا ذہن بالکل صحیح کام کرتا ہے۔ اس میں سر فہرست محدثین و علماء ہیں۔ ہاں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ باوجود 105 110 کے بھی کبھی ان کا ذہن خطا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم نے محدثین کی زندگیاں پڑھی ہیں۔ اللہ نے 100 103 105 سال دیے، لیکن ان کے اندر کوئی فطور نہیں آیا دماغ میں۔ تو دنیا میں زندگی کے اعتبار سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے دین پر چلنے سے، اللہ کے دین کو بولنے سے، اللہ کے دین کے لیے زندگی لگانے سے اللہ تعالیٰ یہاں ارذل العمر کی جو زندگی ہے اس سے بھی یہاں پر بچاتا ہے، دنیا کے اندر بھی۔ ورنہ تو عام بڑھاپا ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سوں کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود ایک گلاس اٹھا کے پی نہیں سکتے، پانی، اپنے ضروریات زندگی کو نہیں کر سکتے، حاجات کو نہیں جا سکتے، بیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کوئی دوسرا کرنا پڑتا ہے، غلاظتیں وہیں پر ہیں۔ یاد رکھو یہ خود بھی ایک بہت بڑی ذلت ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سوں کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ نے کئی آیات صرف انفاق پر رکھے کہ نکالو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں دو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دیتا ہے؟ اللہ نے یہ دینے کو قرض کہا، آج یہاں دیں گے، کل وہاں پر یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ایک کے ڈبل ٹریبل چرل لے لیں گے۔ اس واسطے دو، اللہ کی راہ میں دو۔ آپ مالک ہیں، آپ کے پاس ایک مزدور کام کرتا ہے، آپ مزدور کو بلا کے بولتے ہیں بھائی میں یہ 50 کروڑ کا مالک میں، تمہیں 25 اٹھا لو، میں 25، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ بولیں گے کب تبھی تمہیں؟ نہیں بولیں گے نا؟ کبھی چاہیں گے ایسا؟ نہیں چاہیں گے نا؟ پھر تم کیوں اللہ کے برابر اللہ کے غلاموں کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ اللہ اس مثال کو رکھ کے پوچھتا ہے آخر تم کیوں یہ کام کرتے ہو کہ سب میرے غلام ہیں، جتنے بندے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب میرے غلام ہیں، ان کو بلا کے تم کہتے ہو کہ تم اور اللہ برابر ہیں، وہ ان کا بھی مانگ سکتے ہیں، ان کا نہیں مانگ سکتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، کیسے کہتے؟ اس لیے فرمایا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، دوسروں کو ٹھہراتے ہو عبادت کے لیے، جبکہ یہ تمام چیزیں تم کو بنایا، تمہارے بیویوں کو بنایا، تمہارے بیویوں سے اولاد کو بنایا، اولاد سے ان کی اولاد کو بنایا، نواسوں کو بنایا، اس میں کسی اور کا رول ہے، تو پھر دوسرے کیوں تم پوچھتے ہو؟ دوسرے معبودوں کو باطل پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ چیلے والی مثال، روٹی والی مثال، توے والی مثال، چولہے والی مثال، پیے والی مثال، وہ سب اللہ کو نہیں دینا۔ اللہ کہتا ہے مجھے مثالیں مت دو۔ یہ آیت نوٹ کر کے رکھ لیجئے، سورۃ النحل 74 سے نہ بھولنا۔ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتے، بادشاہ کو پیے ہونا نہیں کیا، وزیر کو فلاں نہیں ہونا کیا، آٹا جا کو ہونچ چولہے پر رکھ سکتے ہیں کیا، چولی یہ روٹی جل جائیں گی نا فلاں، یہ سب اللہ کے لیے نہیں دینا۔ پہلی چیز سوالش نہیں، اس کے توڑ کے اعتبار سے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں بہت کچھ۔ پہلی بات مثال ہی صحیح نہیں نا، اللہ کہتا ہے مجھے مثال مت دو، نہیں دینا چاہیے، مسئلہ ختم۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کیا نہیں کیا؟ ہمیشہ زندگی نہیں دے دی، ہاں، ورنہ کیا ہوتا؟ دنیا انسانوں سے بھر کے، ہاں، جو فتنے اب ہیں اس سے 1000 گنا بڑھ کے ہو جاتے۔ یہ خود بھی اللہ ایک نعمت کے طور پہ بول رہا ہے، واللہ خلقکم، اسی نے تم کو، ثم یتوفاکم، مارتا بھی وہی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بہت سوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جو ارذل العمر کہلاتی ہے، ذلیل زندگی، ہاں، وہاں پہنچا دیتا ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جاہل بن جاؤ، کچھ نہ جانو۔ ان اللہ علیم قدیر، ان اللہ علیم قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے جہاں پر پھر انسان بچہ بن جاتا ہے، ہاں، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی
ایسا بن جائے کچھ نہ جانے. دیکھو 60 تک کچھ تو یاد رہتا ہے، 70 اور ڈھیلا، 80 اور ڈھیلا، 90 100 بس زندہ ہے، کھاتا پیتا ہے بس. اس کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بچوں کو خود کے بچوں کو بھول جاتا، یاد نہیں رہتا اسے کچھ بھی. ہاں جیسا چھوٹا بچہ ہے وہی شکل، وہ شکل کی زندگی کو اللہ نے کہا کہ ارذل العمر، بدترین عمر، ایسی عمر جو رذیل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ارذل العمر سے بچائے. اور اس میں ایک بات بیوٹی کی یہ ہے کہ ارذل العمر میں پہنچنے کے باوجود بھی بعضوں کا حافظہ خراب نہیں ہوتا، بعضوں کی ذہنیت خراب نہیں ہوتی، بعضوں کا ذہن بالکل صحیح کام کرتا ہے. اس میں سر فہرست محدثین علماء ہیں. ہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوگ باوجود 100 105 110 کے بھی کبھی ان کا ذہن خطا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہم نے محدثین کی زندگیاں پڑھی ہیں. اللہ نے 100 103 105 سال دیے لیکن ان کے اندر کوئی فطور نہیں آیا دماغ میں، اس زندگی میں نہیں پہنچے. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے بعد سب بھول جائے، سب ان کے ذہن سے نکل جائے. ایسا نہیں تھا، برابر تھا، ذہن کام کرتا تھا ان کا. ہاں یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو دی ہے. اس کا ایک اشارہ کہ دلیل ہے کیا جی؟ دلیل بھی دیتی ہے. دلیل ایک ایسے دیتے ہیں علماء جو 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہی کیا ہے؟ من یرد الی ارذل العمر ہے، وہ اسفل سافلین. ہاں آخری عمر تک ہم پہنچا دیتے ہیں. ہاں بہت بدترین زندگی ہو جاتی ہے بڑھاپے کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس سے وہ لوگ بچتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو دنیا میں زندگی کے اعتبار سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے دین پر چلنے سے، اللہ کے دین کو بولنے سے، اللہ کے دین کے لیے زندگی لگانے سے اللہ تعالیٰ یہاں ارذل العمر کی جو زندگی ہے اس سے بھی یہاں پر بچاتا ہے دنیا کے اندر بھی. ورنہ تو عام بڑھاپا ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سوں کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ خود ایک گلاس اٹھا کے پی نہیں سکتے، پانی اپنے ضروریات زندگی کو نہیں کر سکتے، حاجات کو نہیں جا سکتے، بیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کوئی دوسرا کرنا پڑتا ہے، غلاظتیں وہیں پر ہیں. یاد رکھو یہ خود بھی ایک بہت بڑی ذلت ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سوں کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی دیتا ہے. آؤ بھائی آؤ، کیا اعلان کرو؟ تمہیں ڈالو بولے تو انہیں سننے جاتے ہیں. ہاں ڈالو بھائی، اللہ کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے نکالو، وہیں دے دو بھائی. آپ پھرنے سے زیادہ انہیں کو دے دو جو بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کلیکٹ کر کے دے دیں وہیں سے. بھائی اس معاملے میں مجھے بولتے ہوئے بڑا زبان نہیں چلتی ہے، میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں، دیو بولنے نہیں ہوتا مجھے، اس واسطے جو ہوتا دے ڈالو. ہم نہ بولنا بہت مشکل ہوتا. جو ہو رہا ہے، جیسے کام ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں پر اخراجات ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. اب آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اللہ کی راہ میں دینا ہے، دیتے رہنا ہے، تبھی ہم کیا ہیں اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ اللہ نے سسٹم ہی ایسے بنایا ہے. نبی بھی انفاق لیتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا تو مکے مدینے کے پہاڑ سونے کے بن جاتے، اور آج بھی سونا وہاں سے نکل رہا ہے. تو لیکن سسٹم یہی بنایا کہ دین کا کام اور اس کے لیے آپ کو انفاق کرنا پڑتا تاکہ آپ کے دل کے اندر سے نفاق نکلے، اللہ کی محبت آئے. اس واسطے اللہ نے کئی آیات صرف انفاق پر رکھے کہ نکالو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں دو. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دیتا ہے؟ اللہ نے یہ دینے کو قرض کہا. آج یہاں دیں گے، کل وہاں پر یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ایک کے ڈبل ٹریبل چرن لے لیں گے. اس واسطے دو، اللہ کی راہ میں دو. یہاں کے اخراجات آپ دیکھتے ہیں، یہاں کے ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں، جو ہو سکتا ہے دو. اور ویسے ہی میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی 500، کوئی 200، کوئی 1000، کوئی 1500 ماہانہ طور پر 10-15 افراد بھی مل جائیں تو ایک اچھا اماؤنٹ اکٹھا ہو سکتا ہے. ہاں 1500 افراد مل جائیں تو ہمارے مسائل پورے جو بھی ہیں حل ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح تحفیظ کا مدرسہ ہمارا چل رہا ہے.
اس میں بہت سے وہ بچے پڑھ رہے ہیں جو فیس پے نہیں کر سکتے ہیں. 4,000 روپیے کھانے کی فیس ہے. کھانے کے لیے تقریباً بہت بڑی رقم خرچ ہو رہی ہے، جہاں تک ہم کو اندازہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب بچے بڑھنے لگے تو معلوم ہوا کہ کھانے کو رقم کہیں جا رہی ہے. راشن خرید کے دینے میں کئی لوگ آگے بڑھ کے آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ کہ حافظ بچے کی 4,000 کی آپ لوگ اٹھا لیں ایک بچے کے لیے ماہانہ 4,000، یا پورے سال کا 40 پر 8,000 آتا ہے نا 12. نہیں، کوئی ذمہ داری ایک ایک بچے کا اٹھا لیں. کتنا خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے بننے والے علماء کی حفاظت کے لیے آپ اٹھا لیں گے تو اس سے بڑا دین کا کام کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ آن لائن بھی سن رہے ہوں گے. ان سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس دائرہ کار بہت چھوٹا، اور ہمارے پاس 15 طلبہ تھے جو بورڈنگ میں پڑھ رہے تھے، بقیہ 20 طلبہ تو کیا ہیں نان بورڈنگ میں تھے. لیکن اب جو فارمز آئے ہیں، اب جو معاملات آئے ہیں، اللہ کے فضل سے جو ہمارا سالانہ جلسہ ہوا ہے، وہ دیکھ کے جو لوگ اور زیادہ ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے 20-30 کے اوپر جائیں گی تعداد خالی بورڈنگ کی. تو ایسے میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا ہے 1 مہینے کی فیس وہ نہیں پے کر سکتے، وہ حالت کے نہیں ہیں. اب ان کو اگر ہم ایکسکیوز دے کے لیتے ہیں اندر تو ہمارے پاس وہ سکت ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس تو اتنے کوئی بیک بون نہیں ہے، کوئی بڑی بلڈنگ سے کرایہ نہیں آ رہا ہے، کوئی کیا ہے ہمارے پیچھے کوئی ہے نہیں کہ کیا ہے سالانہ طور پر ہم کو اتنی رقم دے دے. آپ لوگوں سے چل رہی ہے الحمدللہ. جو بھی ہم نے کیا ہے رکھے ہوئے تھے چیزیں ذہنوں میں کرنے کے، جب بھی ہم نے اعلان کیا ماشاءاللہ سے آگے بڑھ کے آئے. لیکن اس سال میں کہتا ہوں آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے 10 افراد بھی فراہم ہو گئے 50,000 والے، یعنی 40 پر 8,000 والے، یا 10 افراد بھی 4,000 والے ہر مہینے کے دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم ان طلباء کو بڑی آسانی کے ساتھ لے لیں گے جو طلباء کہتے ہیں کہ ہم کو فیس نہیں بھرنی ہے، نہیں ہو رہا ہے بھرنے کے لیے، ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے. کوئی بامبے سے آنے کے لیے تیار ہے، کوئی دوسری جگہوں سے آنے کے لیے تیار ہے، کوئی دور دراز سے آنے کے لیے تیار ہے، رہنے کے لیے تیار. لیکن رقم جو ہے وہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. ہم ان کو سکن دے سکتے ہیں. کھانے کے اخراجات بہت ہائی ہو چکے ہیں. چنئی تو یوں ہے، دوسرا بامبے کہہ لیجیے، یہی حالت ہے چنئی کی کھانے پینے کی حالت. تو اس کے لیے ایک اہم ترین رقم ہوتی ہے. کل فیس تو جو ہم نے رکھی ہے اس سال وہ 7,000 ہے بورڈنگ کے لیے، اور نان بورڈنگ کے لیے 4,000. میں کہتا ہوں کہ جو ہم رکھے ہوئے ہیں وہ سکن کو ہم دے رہے ہیں. 4,000 کھانے کا جو ہو رہا ہے ایک بچے کے لیے 1 مہینے کا یا 1 سال کا. کوئی تیار ہو جائے. کون تیار ہوتا ہے اس میں؟ کیا جی پوری مجلس میں ایک جنا بھی نہیں؟ کیا جی نہیں، زکوٰۃ میں تو نہیں ہونا چاہیے. بچے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن غریب کو دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء و مساکین میں اہم ترین شے ہے، لیکن آپ اس سے الگ دیں گے یہ اور بہتر ہے. زکوٰۃ میں پرسنل بچے کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں ادارے کو کہ آپ ہم کو دیں، ہم دیں گے. تو اس حیثیت سے نہیں دے سکتے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن احبت طریقہ یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں مسکینوں کے لیے رکھیں. اپنی طرف سے انفاق کا پیسہ وہ لے آئیں. کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ مول صاحب بھول گئے سمجھے گی، نہیں بھولے، یاد رکھیں. کتنے ہیں جو 4,000 کے لیے تیار ہیں 1 مہینے کے لیے؟ ہاں 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 2 بچوں کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. آپ بھی 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. بھائی ان کا 1 سال کے لیے، اور آپ 1 مہینے کے لیے، اور کوئی ادھر 1 سال کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور زیادہ ترقی عطا کرے ان کو اللہ تعالیٰ، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. یہاں کوئی ہاں وہاں بھی 1 سال کے لیے. ہاں یہ نام نوٹ کر لو بھائی. اور کون ہے؟ اور ادھر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. نیت تو کرو، آگے تو بڑھو بھائی. ہاں ہاں 1 مہینے کے لیے. خیر جو ہو سکتا ہے آپ کلیکشن میں بھی دے دیں، بعد میں بھی آ کے دے دیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے
ہاں اکاؤنٹ میں بھی پے کریں، یہاں پر آ کر آپ کو کیا کیو آر کوڈ بھی ہے اس میں بھی پے کریں، بہرکیف جو ہو سکتا ہے وہ آپ آ کے پے کریں، تاکہ یہ جو تحفیظ کا مدرسہ ہم لے کے اٹھیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا پیمانہ قائم ہو، اور اللہ تبارک انشاءاللہ ضرور۔ تو اس کے ذریعے وہ جو میں یونیورسٹی کا جو پلان کلپاکم کا رکھا ہوا ہوں، اللہ کے فضل سے وہاں تک پہنچے، اور یہ سسٹم بچہ جب آئے یو کے جی ایل کے جی کے ساتھ، وہ وہاں ڈاکٹر یا انجینئر یا اس کے ساتھ عالم اور حافظ بن کے نکلے، یہ میرا ارادہ ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ اور دعائیں شامل حال ہیں، تو یہ بھی میرے لیے بس ہے۔ ہاں محنتیں جاری ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ جیسا یہ منصوبہ مکمل کیا، جس کی ہم طاقت کیا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں یہاں جو زمین جب آئی تھی اس وقت بھی اتنی چھوٹی ملی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو بن پائیں گے یا نہیں، پھر اس کے بعد بالکل پاس ہی میں دوسری زمین ملنا، پھر وہ زمین یہ زمین اٹیچ ہونا بغیر کوئی تکلیف کے، پھر اس کا بندھن، پھر اتنی شاندار، یہ سب چیزیں اللہ ہی نے کی ہیں۔ تو یہ چیز پھر اسی کو ہم نے کیا کیا، آگے بڑھایا اللہ کے فضل سے، یونیورسٹی لیول پہ لے گئے، ٹاؤن شپ پہ لے گئے، اور ہم نے کیا کیا ہے 10 ایکڑ پر کلپاکم میں، یہ بھی مجھے اعلان تھا، تو اب بات آ گئی تو میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں، یہ سسٹم اسی طرز پر ٹاؤن شپ اور جامعہ کا سسٹم بھی ہم نے رکھا۔ کلپاکم میں بالکل قریب ہی میں زمین آئی، کلپاکم جنکشن سے یوں سمجھیے کہ 1.25 کلومیٹر بھی نہیں ہے، وہاں پر ہم نے 10 ایکڑ کی زمین منتخب کی، اور وہاں پر آدھی زمین تقریباً 4.5 ایکڑ کی زمین ہم ٹاؤن شپ بنا رہے ہیں، اور 4.5 ایکڑ جامعہ بنانے کے لیے جامعۃ الحسنہ کے نام سے اس کو ہم نے رکھا ہے۔ اور میں 27 نومبر شاید گزشتہ سال، نہیں اسی سال کا نا، ہاں گزشتہ سال کا نومبر تھا نا وہ جو آخری، تو 27 نومبر پہ اعلان کیا تھا میں کہ یہ ٹاؤن شپ کے لیے 21 سینٹ تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ ہم اس کو بیچ رہے ہیں، اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ رہ سکتے ہیں، یا تجارت کے اعتبار سے بھی خرید کے آپ بیچیں گے تو انشاءاللہ بہترین طور پر اس کا ریٹرن آئے گا۔ اور 27 میں نے اعلان کیا ہمارے پاس 20 پلاٹ ہیں، کوئی خریدنے والے ہیں تو آ جائیے۔ اللہ نے صرف 1 مہینے میں 15 پلاٹ بکائے، اب ہمارے پاس 5 پلاٹ باقی ہیں۔ اس کے بعد میں رمضان کی تیاریوں میں آ گیا، میں نے کبھی اعلان نہیں کیا اس کے بعد، وہ پہلا اعلان تھا جو میں نے آج پھر اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب 5 پلاٹ کے بعد اگلی زمین بھی لینے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ سیکنڈ فیز ہو جائے اور 50 گھر وہاں پر آباد ہو جائیں۔ یہ تو 30 گھر ہیں، اور ایک بھی لینڈ جو ہے نا، لینڈ ایریا بہت بڑا ہے، 10,000 اسکوائر فٹ کے قریب ہے، اور اس میں آپ 1,000 2,000 کا گھر بھی بنائیں گے تو ماشاءاللہ اس کے بعد بقیہ آپ اپنی سیٹ اپ میں وہاں پر گارڈن بنا سکتے ہیں، سوئمنگ پول ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں جو بھی ایک پورے بہترین لوازمات پردے کے ساتھ آپ اپنے گھر کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پورے کمیونٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہاں مسجد بنے گی، وہاں سسٹر ہال بنے گا، وہاں پر جم بنے گا، وہاں پر سوئمنگ پول بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولنگ رہے گی، اور اسکولنگ سے لے کر جامعہ تک پہنچنے کے تمام مدارج اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ 24 کے بعد ہم وہاں پر بندھن کا آغاز کریں گے، 24 تک وہ ہم پلاٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے اندازہ ہے پھر ایک 4 سال یا 5 سال لگا لیجئے ہمارا پروجیکٹ مکمل ہونے میں، 29 یا 30 تک وہ ایک شکل میں بن کے آپ کے سامنے آئے گا، جس میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اسلامک کمیونٹی کیسی رہتی ہے، ہاں جہاں آ کے اسلام کو دیکھے اور قبول کر لے، بولنے کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ وہی چیز جو ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، ہاں مدنی زندگی میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور افراد کی بھی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جو پلاٹ دیے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیے ہیں جن کے اخلاق، ایمان، توحید پر ہمیں بھروسہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ہی لوگ اور جمع ہوں، ہاں ایرا غیرہ نتو خیرے کے لیے نہیں رکھیں، جو آ کے پوچھا اور پیسہ بتایا میں نہیں دیا کسی کو ایسے کو۔ ہاں کئی فونس آئے، ہم نے کہا کہ نہیں جی، غیر مسلم بھی فون کیے، ہم بول تو نہیں سکتے تھے کہ آپ کو نہیں ہے، ہم نے ٹیکل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے اپنی زندگی سعودیہ میں گزارے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، اس بات سے اگر مسلم کمیونٹی کو بنا رہے ہیں تو میں بھی آ رہا ہوں اس میں۔ ہم نے کہا کہ
نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم بول نہیں سکتے، ہاں اگر رہا تو ہم بولیں گے، ہم نے اس کو رکا دیا۔ میری خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو اچھی طبیعت کی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں واقعتاً اسلامی، اور اس میں نیچر کے اعتبار سے ہوادار ہو، اچھی چیزیں کھائیں، پیور جنون زندگی گزاریں کھانے پینے میں، ان سب کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ آج کی سٹی کا پلیوشن اور اس کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں ملتے ہیں کھانے پینے میں، سانس لینے میں پریشانیاں جو ہیں، ان سب کو ہوادار گھر ہو، اچھا بہترین ماحول ہو، کھانے کی چیزیں صحیح ملتی ہوں، ذبیحہ کا ایک دکان وہیں پر ہو، مرغی لینا ہے آپ اپنے احباب سے، توحید والے سے آپ کٹوائیں کھائیں، ہماری کمیونٹی میں گوشت کا دکان ہو، ہماری ہی کمیونٹی کے اندر بکرے کا دکان ہو، پھر تو آپ کو کھانے پینے میں حلال حرام کا بھی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ لیکن جب اکٹھے ہوں گے، ہم نے تو 20 کا رکھا تھا، میں کہتا ہوں اگر 50-100 اکٹھے ہوں پوری ایک آبادی رہے گی، کسی چیز کو ہم باہر جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے اپنے ہی لوگ رکھے ہوئے ہوں گے، ہر چیز ترکاری چاہیے آپ خود اگائیے وہاں پر، وہاں سے آ کر ایک دکان ایک اسٹال لگے، وہیں پر آپ کو کیا ہے خریداری ہو جائے۔ یہ سسٹم میں نے دیکھا ہے وہاں پر بڑے بڑے کمیونٹیز میں، ہاں وہ غیر لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی تک۔ ہاں وہاں پر کیلم پاکم میں ایک سٹی ہے، میں نے دیکھا وہ لوگ وہاں کے رہتے ہوئے ہی آ کے کیا کر رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں، اور وہ ترکاری ان کے لیے فری ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے ماشاءاللہ سے ترکاری بنتی ہے، اگتی ہے وہاں پر، ایک ایریا اس کے لیے مخصوص کیا ہے وہ بندہ کمیونٹی والا۔ اب وہاں آ کے صبح سویرے جو جلدی آیا اس کو جتنی ترکاری وہاں پر مل گئی، تازہ ترین ترکاری لے جاؤ، کھاؤ پکاؤ، آپ کو کیا ہے کم پیسے میں زندگی گزارنے کا ہنر بھی آ جائے گا۔ میں نے اس کے لیے تقریباً 2 سال الگ الگ کمیونٹیز میں جا کے دیکھا کیسے چلا رہے ہیں یہ لوگ۔ میں نام اس واسطے بولتا نہیں ہوں کہ کیا ہے نام چلا جائے گا، یہ ہر قسم کی کمیونٹیز والے یہ کام کیے ہیں، کوئی نہیں کیا ہے تو مسلم نے کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی کمیونٹی نہیں ہے جس کے اندر اپنا ہاسپٹل ہو، اپنا میڈیکل ہو، اپنی ترکاری ہو، اپنا گوشت ہو، ہر چیز اپنے اندر ہو۔ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں امن سے رہ سکے۔ اگر آج بیج بوئیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہت جلد رزلٹ آئے، آپ لوگ آگے آئیں گے۔ آپ اتنا سنے ہیں میرے بیانات، تبدیل ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے جو کچھ مقاصد ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بزنس مائنڈ سے نہ سوچیں، ایک اسلامک لحاظ سے، ایک کمیونٹی کے لحاظ سے سوچیں کہ یہ بہت بڑا ایک ریولیوشن ہوگا کہ اگر بندہ کوئی آئے اور خالی دیکھ لے مسئلہ ختم، یہ بھائی اسلام کیا ہے، اسلام یہی اسلام ہے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ ذہن میں رہے۔ اور 5 پلاٹ بھی ہیں، اور دوسرے سیکشن میں انشاءاللہ پھر ایک 20 یا 25 پلاٹ ڈالنے کا بھی ارادہ ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کبھی بھی، یہاں کے ذمہ دار ہیں، یہاں پوچھ کے بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں زمین وغیرہ، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہمارے شرائط ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آفس میں۔ تو اس کے لیے بھی محنت کریں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کو کچھ سیو کرنے کا ارادہ ہے وہ لوگ بھی آگے آئیں۔ بہرکیف اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور تم کو مارتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم ذلیل ترین زندگی کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ ایسے بن جائیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانتے ہوں۔ ان اللہ علیم قبیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اسی طرح وہی رب ہے جو تمہارے کھانے کی چیزوں کو یا تمہارے مال کو تقسیم کیا ہے ایک دوسرے کی فضیلت کے اعتبار، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کائے میں پھر رزق میں، ہاں یہ نیچر کے اعتبار سے ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کیا درمیانی بنایا، ہر ایک کو سیم نہیں بنایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اسی سے تمہارے کام ہوتے ہیں۔ اگر سب کو ایک بنا دیتا کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو پیسے والا بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو یہ دنیا چلتی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، پھر جن لوگوں کو رزق دیا گیا ہے وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دے تاکہ وہ بھی برابر ہو جائیں۔ فبنعمت اللہ یجحدون،
کیا پھر تم اللہ کی نعمتوں سے کفر کرتے ہو؟ یہ بہت اہم ترین مثال ہے کس کے لیے؟ احسنت احسنت، شرک کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے مال کو کیسے کیا، الگ الگ تقسیم کیا، فضل بعضکم علی بعض، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی درمیانی، بہت پیسے والا، عام پیسے والا، تقسیم تو کر دیا۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم، اب جن کو ہم نے فضیلت دے دی، جو مالدار شخص ہے وہ کیا یہ لوٹانا پسند کرے گا اپنے غلام کو کہ تو بھی میں برابر ہو جا؟ کبھی کوئی پسند کرے گا کیا؟ ہاں، آپ مالک ہیں، آپ کے پاس ایک مزدور کام کرتا ہے، آپ مزدور کو بلا کے بولتے ہیں بھائی میں یہ 50 کروڑ کا مالک میں، تمہیں 25 اٹھا لو، میں 25، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ بولیں گے کب؟ تبھی تمہیں نہیں بولیں گے نا؟ کبھی چاہیں گے ایسا؟ نہیں چاہیں گے نا؟ پھر تم کیوں اللہ کے برابر اللہ کے غلاموں کو لا کے کھڑا کرتے ہو؟ اللہ اس مثال کو رکھ کے پوچھتا ہے آخر تم کیوں یہ کام کرتے ہو کہ سب میرے غلام ہیں، جتنے بندے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب میرے غلام ہیں، ان کو بلا کے تم کہتے ہو کہ تم اور اللہ برابر ہیں، وہ ان کا بھی مانگ سکتے ہیں، ان کا نہیں مانگ سکتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، کیسے کہتے؟ اس لیے فرمایا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پھر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جن کو دیا گیا، جو مالدار ہیں، علامہ ملکت ایمانہم، جو ان کے پاس کام کرتے ہوں، جو غلام ہیں، ان کو وہ واپس پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، فہم فیہ سوا، تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ہرگز نہیں کریں گے نا، پھر اللہ کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تب تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی الگ، دیکھیے یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، پھر یہ عورت کوئی الگ سے نہیں آئی ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ازواج، زوج ایکویلٹی کے لیے آتا ہے، دونوں برابر کے ہی ہیں، تخلیق کے اعتبار سے کوئی کم کوئی زیادہ نہیں ہے، احکامات کے اعتبار سے کچھ ان کے لیے کچھ ان کے لیے، تخلیق دونوں انسان ہیں۔ تو فرمایا انہی میں سے تمہارے ہی اندر سے تمہارے بیویاں بنائی، اور وجعل لکم من ازواجکم، پھر تمہارے بیویوں میں سے بنین بنائے، اولاد بنائی، وحفدہ، نواسے، پوترے پوتریاں، یہ پورے حفیظ میں آتے ہیں، وحفدۃ ورزقکم، اور تمہیں کھلایا من الطیبات، پاک چیزیں۔ تو آ گیا وہ اشارہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ سکرا، ہاں پھلوں سے، انگور سے کیا بناتے ہو تم؟ شراب بناتے ہو، لیکن وہ پاک نہیں ہے، تو اس واسطے پاک چیزیں کھلاؤ، ہم نے پاک چیزیں دی تمہارے لیے۔ افبالباطل یؤمنون، تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کے رزق کے عطیے کو چھوڑ کر، کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے ہو؟ ہاں، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ اللہ کی نعمتوں کو کفر کرتے ہو، دوسروں کو ٹھہراتے ہو عبادت کے لیے، جبکہ یہ تمام چیزیں تم کو بنایا، تمہارے بیویوں کو بنایا، تمہارے بیویوں سے اولاد کو بنایا، اولاد سے ان کی اولاد کو بنایا، نواسوں کو بنایا، اس میں کسی اور کا رول ہے، تو پھر دوسرے کیوں تم پوچھتے ہو؟ دوسرے معبودوں کو، باطل پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین میں انہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، تمہارے اپنے عقیدے من گڑت ہیں، ورنہ تو کوئی دینے والا۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات، آسمانوں اور زمین میں ایک تن کا پیدا کر کے تمہیں دینے کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اختیار تو بہت دور کی بات ہے، استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ ان کی حیثیت چاہ کے کریں بھی تو وہ تم کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتے، پھر ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اس طرح معبودوں کو کھڑا کر کے اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ چیلے والی مثال، روٹی والی مثال، توے والی مثال، چولہے والی مثال، پیے والی مثال، وہ سب اللہ کو نہیں دینا۔
اللہ کہتا ہے مجھے مثالیں مت دو. یہ آیت نوٹ کر کے رکھ لیجئے، سورۃ النحل 74 سے نہ بھولنا. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتے، بادشاہ کو پی اے ہونا نہیں کیا، وزیر کو فلاں نہیں ہونا کیا، آٹا جا کو ہونچ چولہے پر رکھ سکتے ہیں کیا، چولی یہ روٹی جل جائیں گی نا فلاں، یہ سب اللہ کے لیے نہیں دینا. پہلی چیز سوالش نہیں، اس کے توڑ کے اعتبار سے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں بہت کچھ. پہلی بات مثال ہی صحیح نہیں نا. اللہ کہتا ہے مجھے مثال مت دو، نہیں دینا چاہیے، مسئلہ ختم. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. اچھی بات ہے بھائی. 75 یہاں سے مثالوں کا ایک اور انداز شروع ہو رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، برابر ٹائم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. ہمارے اندر بھی جو مریض ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے جو بھی نیک کام ہیں ان سب کو اللہ قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے. اور جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.